بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں مشہور ہیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے استخارہ۔ استخارہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، استخارہ کا نتیجہ کس شکل میں سامنے آتا ہے، اس کے تعلق سے عوام میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ استخارہ کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے، استخارہ کی دعا کیا ہے، استخارہ کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اور پھر کیا استخارہ کے بعد انسان کو خواب میں کوئی چیز نظر آتی ہے تبھی یہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ استخارہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، استخارہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اور یہ اس کا اصل مادہ جو ہے وہ خا یا را ہے، یعنی یہ خیر سے مشتق ہے۔ بھلائی چاہنا، خیر چاہنا، یا تو یہ خیر سے مشتق ہے، یعنی بندہ استخارہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی طلب کرتا ہے، یا یہ خیارہ سے مشتق ہے، اور خیارہ کا مطلب ہوتا ہے اختیار، دو چیزوں میں آپشن چوز کرنا، دو چیزوں میں کوئی ایک چیز اختیار کرنا۔ تو گویا بندہ کسی مسئلے میں کنفیوژن کا شکار ہے، کشمکش کا شکار ہے کہ یہ کام میں کروں کہ نہ کروں، یہ دکان کھولوں کہ نہ کھولوں، یہ بزنس اسٹارٹ کروں کہ نہ کروں، فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے مسائل میں بندہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے استخارہ کرتا ہے۔ استخارہ کا تیسرا معنی جو ہے، جو علماء نے بتایا ہے کہ یہ استعطاف کے معنی میں، استعطاف کا مطلب نرمی اور آسانی طلب کرنا۔ گویا ہم جو کام اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ سے نرمی اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ کا بڑا سمپل اور بڑا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرے، دعا میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھے، اور اس کے بعد جو دعائے استخارہ سکھائی گئی وہ دعا پڑھے۔ انشاءاللہ اس کے بعد وہ آدمی وہ استخارہ کی یہ دعا پڑھنے کے بعد آدمی وہ کام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں برکت ہوگی۔ آئیے استخارہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام چیزوں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے اور کسی اہم کام میں استخارہ کیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہر چھوٹے بڑے تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ کہتے کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی صورتیں سکھاتے تھے۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین کہ استخارہ کی کتنی تاکید اور کتنی اہمیت ہے، اور صحابہ کی زندگی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جس طریقے سے قرآن سکھاتے تھے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھاتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا ہم احدکم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے ہوئے، استخارہ کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے، من غیر الفریدہ، یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ فرض نہ ہو۔ اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ آپ کسی فرض نماز کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 رکعت فرض نماز تو صرف فجر ہے، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو ظہر اور عصر اور عشاء بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کسی فرض نماز کو آپ استخارہ کی نماز نہیں بنا سکتے۔ اب جب فرض کو نہیں بنا سکتے، فرض کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی نفل نمازیں ہیں اس میں سے کسی نماز کو آپ استخارہ کی نماز بنا سکتے ہیں۔ آپ الگ سے چاہیں تو 2 رکعت استخارہ کی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو جو عام طور سے نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو سنت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ مسجد میں آئے،
آپ نے مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں تحیۃ المسجد، آپ اس 2 رکعت نماز کو بھی استخارہ کی نماز بنا سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو، اس نماز کو بھی آپ تحیۃ الوضو کی نماز کو بھی آپ استخارہ کی نماز بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سنن رواتب ہیں، جو دن رات میں 12 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کو بھی آپ میرے محترم ناظرین آپ نماز استخارہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کو چھوڑ کر کے یہ 2 رکعت نماز پڑھے، ثم لیقل، اور پھر یہ دعا پڑھے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا دعا ہے، بڑی ہی جامع اور بڑی ہی بہترین دعا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا ہے، اور اس دعا کا جو معنی اور مطلب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دعا میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں، بعلمک تیرے علم کے ذریعے، واستقدرک بقدرتک، اور اے اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، میرے اندر کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، میں تیری قدرت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ اب دیکھیے بندہ اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو قادر ہے، میں کسی چیز پر قادر نہ ہوں، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق جو یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے بہتر ہے، فی دینی میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہے، وعاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بظاہر اچھی ہوتی ہے لیکن انجام اس کا برا ہوتا ہے، تو بندہ یہاں انجام کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ اے اللہ اگر یہ چیز میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے بہتر ہے اور میرے انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدرہ لی، تو اے اللہ اس کام کو تو میری تقدیر میں لکھ دے، اس کام کو میرے لیے مقدر فرما دے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور پھر اس کام کو جب میں کروں تو اس کام کے اندر مجھے برکت عطا فرما۔ اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِّي، اور اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے حق میں برا ہے، فی دینی میرے دین کے لیے برا ہے، ومعاشی میری دنیا کی زندگی کے لیے برا ہے، وعاقبت امری اور میرے معاملے کے انجام کے لیے برا ہے، فاصرفہ عنی، تو اے اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دے، اس کام کو مجھ سے پھیر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس کام سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور اے اللہ جہاں بھی بھلائی جہاں بھی ہو بھلائی کو میرے حق میں مقدر فرما دے، ثم ارضنی بہی، اور بھلائی پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، یہ استخارہ کی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری باب التہجد باللیل حدیث نمبر 1162 1162 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں جو مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، جو مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں، ان مسائل پر ذرا ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں محترم ناظرین کہ استخارہ جو ہے وہ دین کے مسائل میں نہیں ہوگا، نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں کہ نہ کریں، یہ مسائل استخارہ کرنا، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہی ہے، قرآن کی تلاوت خیر اور بھلائی کا کام ہے ہی ہے، اس میں ہمیں بھلائی چاہنے کی اور طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو استخارہ دنیا کے کاموں میں ہوگا، سفر کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنی ہے، اس طریقے کے جو دنیاوی معاملات ہیں جن میں آدمی کے سامنے یہ مسئلہ رہتا ہے اور انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بہتر ہوگی کہ نہیں، کہ وہاں پر آدمی استخارہ کرے گا۔
استخارہ کی ایک اہمیت معلوم ہوئی محترم ناظرین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کریم کی صورتیں صحابہ کو رٹایا کرتے تھے، یاد کرایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً صحابہ کو استخارہ کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا کہ اللہ کے رسول تمام معاملات میں، تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے یہ سبق ملا کہ صرف بڑے اور اہم امور میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل مند اور ذہین اور ہوشیار لوگوں سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ما ندیما من استشارہ، جو لوگوں سے مشورہ کرے وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ وہ مشورہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر اپنے نبی کو حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل عقل کس کی ہو سکتی ہے، آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ وشاورہم فی الامر، آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ اسی طریقے سے سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 38 میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان مسلمان آپس کے کام مشورے کی، شورا کی بنیاد پر طے کرتے ہیں۔ لہٰذا استخارہ کے ساتھ ساتھ بہترین اور عقل مند اور ذہین اور ہوشیار لوگوں سے مشورہ بھی کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز میں آپ استخارہ نہیں کر سکتے، استخارہ کی الگ سے آپ 2 رکعت نفل کے طور پہ پڑھیں گے، یا پھر آپ کسی بھی نفل نماز یا سنت نماز کو آپ استخارہ کی نماز بنا سکتے ہیں۔ استخارہ کسی مکروہ یا حرام کام کے لیے نہیں کریں گے۔ کوئی کام آلریڈی حرام ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، سگریٹ پینا وغیرہ وغیرہ، جو بھی حرام کام ہے آپ حرام کام کرنے کے لیے استخارہ نہیں کریں گے۔ نماز استخارہ کے اندر کون سی صورتیں پڑھی جائے، احادیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، آپ آزاد ہیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ کی اس دعا کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بندے کا علم انتہائی کمزور ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے، بندہ اپنے علم پر کبھی غرور نہ کرے۔ اس لیے اس دعا کے اندر بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، تو جانتا ہے۔ تو یہ بڑی جامع اور بڑی بہترین دعا ہے۔ اس دعا کے اندر بندہ اپنے علم کی کمزوری کا اعلان کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں بندے کو نہیں معلوم ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، لہٰذا اللہ ہی کے حوالے کر دینا زیادہ مناسب اور عقل مندی ہے۔ یہ دعا جو استخارہ کی دعا ہے محترم ناظرین، یہ ہمارے اندر توکل کا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ پیدا کرتی ہے، اس جذبے کو پروان چڑھاتی ہے۔ دعا استخارہ ہمارے دل میں اللہ کی تعظیم پیدا کرتی ہے۔ اس دعا کے جو الفاظ آپ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کے علم کا، اس کے عظیم فضل کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں، تو ایک طریقے سے اللہ کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس دعا سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا محترم ناظرین کہ ہم جب دعا کریں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیلے سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ مثلا کسی کو رزق مانگنا ہے، اللہ سے روزی مانگنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رزاق، بندہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو استعمال کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو رزاق ہے، ساری کائنات کو روزی دیتا ہے، الہی تو مجھے بھی روزی عطا فرما۔ جیسے اس دعا میں ہم نے دیکھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے مدد طلب کر رہا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ دے رہا ہے کہ اے اللہ وانت علام الغیوب، تو تمام غیب کی اور راز کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو جیسے یہاں علم کا معاملہ تھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو استعمال کیا۔ ہمیں روزی چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کا استعمال کریں۔ اولاد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ وہاب ہے، لوگوں کو دینے والا ہے، ہم اس کی صفت وہاب کے ذریعے اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ دعا کا ایک ادب اور ایک دعا کا ایک سلیقہ ہمیں معلوم ہوا۔ محترم ناظرین، دعائے استخارہ کے بعد بندہ جو کام کرنا ہے ٹینشن فری ہو کر کے وہ کام کرے گا، اس کو یہ ذہنی ٹینشن اور یہ اضطراب اور ڈپریشن نہیں رہے گا، کنفیوژن نہیں رہے گی کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے۔ گویا استخارہ کی نماز اور استخارہ کی دعا کے ذریعے بندے کو ایک مینٹل سیٹسفیکشن حاصل ہوتا ہے، ایک ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج اور ایک بہت بڑی خوبی ہے اس دعا کی۔ محترم ناظرین، دعا استخارہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بندہ چھوٹے بڑے ہر کام میں استخارہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے قلب میں، اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔
استخارہ کی دعا کے پہلے 2 رکعت نماز کی تعلیم دے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہمیں اپنے کسی مسئلے میں کنفیوژن ہے تو ہم پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، گویا اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے محترم ناظرین کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور نماز پڑھیں۔ بغیر نماز کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اس دعا کے اندر ایک چیز ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بری ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، ہماری تقدیر میں کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، وہ ہماری تقدیر میں سے جو چاہے مٹا سکتا ہے، جو چاہے ہٹا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے تقدیر کی کتاب میں مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مرضی اور اپنے اختیار کا مالک ہے۔ تو ہم اس عقیدے کا بھی اس بات ہوا، یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا اس دعا کے ذریعے۔ ایک تو تقدیر کا عقیدہ ثابت ہوا کہ تقدیر ہے، اس لیے کہ ہم بار بار اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ ایک تو تقدیر کا ثبوت ملا اس دعا کے ذریعے، اور دوسرا ثبوت یہ ملا کہ تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیر بدل بھی اپنی رحمت سے کر سکتا ہے۔ اور آخری چیز محترم ناظرین جو اس دعا کے ذریعے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملا کہ بندہ کوئی بھی خیر اور کوئی بھی اچھائی اور کوئی بھی بھلائی کے کاموں میں 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھلائی اس کے مقدر میں لکھی ہو۔ بھلائی اگر ہمارے مقدر میں ہے ہی نہیں تو وہ بھلائی ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ تو پہلی چیز، سب سے اہم چیز کہ وہ بھلائی ہمارے مقدر میں لکھی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بھلائی ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی، لیکن بھلائی کا جو راستہ ہے وہ بہت مشکل ہے، ہمارے لیے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ تو دوسری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے بندے کو کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے، وہ بھلائی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھلائی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کبھی کبھی ہمیں کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو بندے کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور استخارہ کی دعا میں ہم ان تینوں چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ فقدر ہو لی، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرے مقدر کے لیے اس کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو میرے لیے طے کر دے، متعین کر دے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میرے مقدر میں اس کو تو کر دے۔ دوسری چیز یہ ہے ویسر ہو لی، اور اس کام کو تو میرے لیے آسان کر دے۔ بھلائی مل گئی لیکن بھلائی کے راستے کو آسان کر دے۔ اور تیسری چیز ثم بارک لی فی، اس کام کو الہ العالمین تو میرے لیے برکت دے دے۔ محترم ناظرین، استخارہ کے بعد جو عام طور سے عوام میں مشہور ہے کہ خواب آتا ہے اور آدمی استخارہ کی نماز پڑھنے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد سو جائے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس کی کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر بائی چانس اتفاق سے آپ نے استخارہ کی نماز پڑھی، استخارہ کی دعا پڑھی اور اس کے بعد آپ رات میں سوئے اور آپ کو خواب میں آپ کے مسئلے کے تعلق سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دی گئی، وہ ایک اتفاق ہوگا، اس کا استخارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایسا ہو تبھی استخارہ صحیح ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک سکون پیدا ہو اور ایک چیز پر آپ کا دل جم جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل جس چیز کی طرف مائل ہو جائے آپ وہ کام کیجیے۔ اگر آپ نے استخارہ کر کے کیا ہے انشاءاللہ آپ شرمندہ نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی استخارہ کی شرائط میں سے نہیں ہے، استخارہ کے کنڈیشنز میں سے نہیں ہے کہ آپ کے دل کو جب تک جو ہے انشراح صدر حاصل نہ ہو، دل کو سکون حاصل نہ ہو، تب تک آپ استخارہ نہ کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ استخارہ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں رب العالمین ان غلط فہمیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جہاں بھی رہیں اور جس کام کو بھی ہم کرنے کا آغاز ہم کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمارے لیے خیر و برکت نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔